رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، ان فتنوں کے خوف سے جو سخت تاریک رات کی طرح ہیں، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ سرکار دو عالم محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک ایسی عجیب اور حیرت انگیز بڑی نشانی بتائی کہ جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ علامت آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا، جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ جب مرد اور عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گی، مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، اور بیوی بھی کہے گی کہ میں آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوا تو دونوں پھر ایک ہی ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں گے، جب طلاق ہو چکی ہو تو ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور جب میاں بیوی نکاح کے شرائط میں بند بجاتے ہیں، پھر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے، اور پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے منہ سے طلاق کا لفظ نکلتا ہے۔ جب ان کی صلح ہوتی ہے تو وہ زناکاری کرنا شروع کرتے ہیں۔ بعض اوقات طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ آج کل تو حالات بھی ایسے ہی بنے ہیں کہ زبان سے تو طلاق دیتے ہیں اور اس طرح سے دونوں کو بھی پتا ہے کہ طلاق دی ہے، لیکن معاشرے کی بدنامی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کا واقعہ ہے کہ اس نے 8 سال پہلے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، لیکن جب غصہ کم ہوا تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہم دونوں ہی نیک ہیں، اگر ہم جدا جدا ہو گئے تو ہماری بہت بدنامی ہو جائے گی اور ہمارے بچوں کا مستقبل بھی خراب ہوگا۔ بس یہ باتیں سوچ کر ہم نے دوبارہ سے ایک ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس بات کے بارے میں کسی کو علم نہیں، نہ ہی انہوں نے کسی عالم دین سے یہ مسئلہ پوچھا۔ اس طرح وہ دونوں زنا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ قرب قیامت لوگ ایک دوسرے سے زنا کریں گے۔ نکاح ٹوٹنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کفریہ کلمات بعض اوقات بندہ بول دیتا ہے، یعنی میاں یا بیوی میں سے اگر کوئی ایک کفریہ کلمات بول دے تو وہ کافر ہو جائے گا، تو ان کا نکاح نہیں رہے گا، جس کے بعد ان کی ہمبستری زناکاری اور بدکاری میں بدل جائے گی۔ انسان کفریہ کلمات بولتا ہے، ہم اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہ کرے، اللہ کی عطا کی گئی اسلامی کتابوں، نبیوں، رسولوں کو کسی ایک مور نہ مانے اور اس کا انکاری ہو جائے، یا کسی اسلامی کتاب، رسول، نبی کی توہین کرے، تو یہ الفاظ کہنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل نفسا نفسی کے دور میں یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ کافی گھر والوں میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو کفریہ کلمات بھی بول جاتے ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ جس سے دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جب ان کا غصہ کم ہوتا ہے تو وہ پہلے کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جب ہم بستری کرتے ہیں تو ثواب کی بجائے گناہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفریہ الفاظ اس کے علاوہ اور کون کون سے ہیں؟ تو کفریہ الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ کسی بات سے انکاری ہونا، یا پھر اعتراض کرنا، یا حکم خداوندی کو تبدیل کر کے بیان کرنا، یا پھر دین اسلام کا مذاق اڑانا، کسی نبی یا رسول کی توہین کرنا۔ ان سب الفاظ بولنے سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب میاں یا بیوی کہے کہ نماز پڑھ لو اور ان میں سے وہ کہہ دیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، یا پھر میں نماز نہیں پڑھوں گا یا نہ پڑھوں، تم کون ہوتے ہو یہ مجھے الفاظ کہنے
देने वाले, या फिर उनमें से कोई ये भी बोल दे कि मैं नमाज अदा करूंगा तो काफिर हो जाऊंगा, ये सब कुफरिया अल्फाज हैं। ये अल्फाज बोलने से भी निकाह टूट जाता है। यहाँ एक वो जुमला भी देखने को मिलते हैं जो हम अक्सर औरतों की जुबान से सुनते हैं कि जब औरतों पर मुश्किल वक्त आता है तो वो आगे से कहती हैं कि खुदा ने हमारे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है। ये भी वो अल्फाज हैं कि जब इंसान को कोई परेशानी आती है तो वो ये अल्फाज बोल देते हैं। ऐसे अल्फाज इंसान को हालत कुफर में मुब्तला कर देते हैं, और जो भी इंसान ये अल्फाज बोलता है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। काफी घरों में ऐसा होता है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा होता है तो बीवी गुस्से से बोल देती है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे छोड़ दो। तो उस वक्त शोहर भी गुस्से में कहता है कि जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। यहाँ हम कुछ बातों को देखते हैं कि तलाक का मूड था, बीवी ने तलाक का मुतालबा किया, या फिर खानदान के लिए तलाक का मुतालबा भी नहीं था। बीवी ने तलाक नहीं मांगी और ना बीवी की तलाक लेने की नीयत थी। इस तरह शोहर की भी तलाक देने की नीयत नहीं, तो इस तरह तलाक नहीं होगी।